پردہ نہیں ہے۔ بندے کے اللہ کے درمیان میں نماز ایک ایسا عمل ہے، یہ وہ عبادت ہے جس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، تم میں یہ قوت ایمانی پیدا نہیں ہوئی کہ تم اللہ کو دیکھ سکو، تو کم سے کم اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ خیال رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس عبادت میں کسی ذریعے سے کوئی خلل پیدا کرے، حکم ہے کوئی نمازی کے آگے سے گزر رہا اس کو روکو، اگر وہ نہیں رک رہا زبردستی روکو، وہ ملعون ہے۔ بولے کیوں ہے؟ عادت والی عبادتیں الگ ہیں، عبادت والی عبادتیں الگ ہیں۔ کوئی عمل دنیا کا ہم بغیر سیکھے نہیں کرتے۔ چھوٹا سا ہم مٹی کا یہ مکان اگر بنانا ہے تو اس کے علم کے ماہر لوگوں سے مشورے کرتے ہیں۔ آرکیٹیکٹ ہیں، انجینئرز ہیں، بڑے بڑوں سے ہم وہ تعلق پیدا کرتے ہیں، ان کو وہ قیمتیں دیتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ عمارت کیسی بنائی جائے۔ اپنے کاروبار میں سی اے کو رکھتے ہیں جو بڑے اکاؤنٹس کے ماہر ہوتے ہیں، ایم بی اے کو رکھتے ہیں جو اتنی تعلیم حاصل کی، میتھمیٹکس اچھی ہے جن کی، حساب کتاب اچھا رکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس علم کے ماہر ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارا کام خراب نہیں ہوگا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے کام میں اپنے علم کے ماہر لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ہماری زندگیوں پر، ہم عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن عبادتوں کو سیکھے نہیں ہیں۔ جو سیکھ کے کیے ہیں اللہ ان کی سیکھنے کو قبول فرمائے، ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو نہیں سیکھے ہوئے ہیں اللہ ان کو توفیق دے، جیسے دنیا کے کام سیکھ سیکھ کے کرتے ہیں عبادتیں بھی سیکھ کر کریں۔ بڑا فریضہ ہے ایمان کا، ایمان کے بعد میں سب سے بڑا فرض یہی ہے نماز۔ یہ زمینی تحفہ نہیں ہے، فرش کا نہیں ہے، یہ عرش سے لایا ہوا تحفہ ہے۔ اپنے رب سے ملاقات ہوئی تو امت کو یہ تحفہ ملا، اور اس میں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے حجابات کے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ ہمیں ہماری نمازوں میں کی ہوئی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ اللہ ہم حق ادا کریں ان عبادتوں کا جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ ایمانیات کی ہوں، چاہے وہ عبادات کی ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، اپنی ذات سے تنہائی میں جو کی ہوئی عبادتیں ہیں، جو اذکار ہیں، جو رونا دھونا ہے، جو اللہ سے ایک تعلق ہے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ جو اجتماع میں، مجمع عام میں اعلان کر کے جو عبادتیں کر رہے ہیں اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑا تحفہ ہے۔ یہ شعائر اسلام ہیں، اسلام کے بڑے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اجتماعی نمازیں، اجتماعی عبادتیں۔ کسی اور مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ اجتماع ہو کے عبادت ہو، ہر ایک کو الگ الگ دیا گیا ہے۔ صرف اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی فضیلتیں ہیں، اس میں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بھی جو دیکھ رہے ہیں اور نہیں دیکھنے والے اعتبار سے بھی۔ ہر کوئی یہاں پہ علم والا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا تعلق اللہ کا رکھنے والا تمہاری صف میں کوئی ایک ایسا موجود ہو جس کے ذہن میں، جس کے دل میں، جس کی یاد میں اللہ کبھی غافل نہیں ہوا ہو سکتا ہے وہ صفوں میں کھڑے رہنا جو مل کے ہے
کہ وہ تعلق کی وجہ سے یہ پوری صف والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات کو پیدا کرے. جیسے ہوتا ہے کرنٹ لگا, کہیں پہ لگا, اس کو جس نے چھوا اس کو بھی لگتا, جس نے اس کو چھوا پھر اس کو بھی لگتا. اگر ایسے ہی کرنٹ وہ کونے کا, سب کے کونے کا کوئی آدمی اگر کرنٹ پکڑ لے, اس کو کرنٹ لگ رہا ہے, وائر پکڑ لیا ہے, تو اس کے بازو والا اگر اس کو پکڑا ہوا ہے تو اس کو بھی لگتا ہے. جیسے ظاہری کرنٹ کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے بھی ہیں جن کے اندر نورانی کرنٹ ہے اللہ کا. وہ ایسا نورانی کرنٹ ہے جو دوسری روحوں کو بھی, ان کی گندگیوں کو بھی تھوڑی دیر میں لگتے کے ساتھ ہی صاف کر دیتا. جیسے یہ کرنٹ دنیاوی جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اگر لگا تو انسان کے خون کو سکھا دیتا, وقتی وقت میں خون جم جاتا اس کا, مرنے میں دیر نہیں لگتی. اگر زیادہ پاور کا ہے تو اپن کافی دور بھی ہیں تو ایسے کھینچ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ دنیا میں جو چیزیں مادی چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقائق کا پتہ لگتا ہے, باطنی چیزوں کا پتہ لگتا ہے, باطنی اثرات کا پتہ لگتا ہے. خالی بولنے سے کیا ہوتا؟ بولنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جیسے سورہ رحمان کو شروع کیا, بڑی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, بولنا سکھایا اللہ نے. یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے اللہ کی. جو گونگے ہیں, جائیے کبھی دورہ کیجئے ایسی جگہوں کا جہاں پہ گونگے بہرے اندھے رہتے ہیں, ان کے بڑے بڑے ہاسٹل ہیں. یہ جو نعمت اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کا احساس ہوگا. کبھی گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں جائیں, دیکھیں, اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جائیں, جیسے تفریح کے لیے لے کے جاتے ہیں ادھر ادھر, تو جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کے شکرانے کے لیے جا کے دیکھیں کیسے لوگ ہیں. تمام اعضاء ہمارے صحیح ہیں, گویائی ہے. سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے گوشت کے ٹکڑے کو گویائی دی, بولنے کی طاقت دی. زبان کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گویائی دی, ایک طاقت دی ہے بولنے کی. قیامت کے دن تمہارے اعضاء بات کریں گے, ہاتھ بات کرے گا, پیر بات کرے گا, زبان کو تالے لگا دیے جائیں گے, روک دیا جائے گا. جب انسان کے اعمال کا حساب ہوگا تو اس وقت میں پوچھا جائے گا, یہ تمہارا چٹا تمہارے سامنے ہے. جیسے آج ہمارا اگر موبائل کسی کے پاس میں ہے اور کوئی کہیں سے ڈاٹا نکالنا چاہتا ہے, اس کا پورا چٹا نکال سکتا ہے. آئی ٹی فیلڈ کے جو لوگ ہیں, ماہر ہیں, تمہارا پورا چٹا نکال کے بتائیں گے جب سے موبائل لیے ہیں یہ کتنی مرتبے کون سی سموں سے کیسا استعمال ہوا ہے, کیا کیا تم اس میں دیکھے ہیں, کیا کیا نہیں دیکھے, وہ پوری لسٹ آتی ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن وہ چٹا سامنے رہیں گا, اور جب بندے کو پوچھا جائے گا یہ تم کیے, 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 الزام لگا دیں گا. وہ وہاں پہ بھی جھوٹ بولیں گا, نہیں یہ میں نہیں کیا, لکھنے والے غلط لکھے, یہ میں نہیں کیا, یہ نہیں بولا, یہ گالی نہیں دی, یہ بے ادبی کی زبانیں استعمال میں نہیں کیا. وہاں پہ بھی جھوٹ بولیں گا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زبان کو حکم دیں گا, رک جا, زبان بند ہو جائیں گی. ہاتھ کو حکم دیں گا, بول, کیا بولتا ہے. ہاتھ بولیں گا میں یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. یہ ہاتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. پیر اپنی اپنی پوری داستان سنائیں گے. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خاموش رہنے کا حکم دیں گا, پھر زبان کو بولنے کا حکم دیں گا.
اب جب پوچھیں گا اللہ ہاں اب بول کیا بولتا ہے، سب سے پہلے وہ لعنت بھیجیں گا ہاتھ پر، پیر پر، آنکھ پر، کان پر، لعنت ہو تم پر، تم میرے خلاف میں گواہی دے رہے ہیں۔ یہ بھی ہے، داستان بتائی گئی ہے کہ یہ بھی ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی گویائی دی۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ چربی کے ڈلے کو دیکھنے کی طاقت دی۔ چربی کے ڈلے ہیں یہ، آنکھ ہے کیا؟ چربی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں چربی کے ڈلے کو دیکھنے کی طاقت دی، ہڈی کو سننے کی طاقت دی۔ یہ جو ہم سن رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہڈی ہے صرف۔ کتنی معرفت ہے، کتنی کھوج ہے، کتنی فکر ہے ان کی، کتنا علم ہے ان کو، کتنی باریکی سے دیکھ رہے ہیں، کتنی باریکی سے سمجھ رہے ہیں اللہ کی قدرت کو، تب کہیں جا کے عبادت کر رہے ہیں۔ مسلمان کو جس کے کرنے کا حکم ہے وہ ہے علم حاصل کرنا، فرض ہے، فرض ہے علم حاصل کرنا، اور اس میں بھی سب سے پہلے ایمانیات کا علم سب سے پہلے فرض ہے۔ ایمان سکھانا ہے، حکم ہے ایمان سکھاؤ۔ جب ہم خود نہیں سیکھے ہیں تو کیا سکھائیں گے اپنی اولادوں کو؟ آج تو ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کیسے کمانا سکھائیں، دنیا کیسے آئے۔ اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں شاید ہی کوئی ہوگا جو کھیتی کرا ہوگا، جو اپنے لیے اناج اگایا ہوگا۔ میری اتنی زندگی گزر گئی، میں کھیتی نہیں کیا کبھی، لیکن جب سے پیدا ہوا ہوں اللہ میرا رزق مجھ تک پہنچا رہا ہے، میں کھا رہا ہوں۔ کبھی ایک دانہ نہیں اگایا لیکن اناج کھا رہا ہوں، چاول کھا رہا ہوں، روٹی کھا رہا ہوں، گیہوں نہیں اگایا گیہوں کھا رہا ہوں، چاول نہیں چاول کھا رہا ہوں، قسمہ قسم کے چاول کھا رہا ہوں۔ پھل دنیا بھر کے، کبھی کوئی باغ نہیں لگایا، کبھی کوئی پھل نہیں اگایا، لیکن اللہ میرے حصے کا پھل ہر قسم کا ہر موسم میں اللہ مجھ تک پہنچا رہا ہے، میں کھا رہا ہوں، الحمدللہ۔ غور کر کے دیکھیں اس کی قدرت کو، کوشش کریں اپنے آپ کو اچھا کرنے کی۔ اللہ کے سامنے، دنیا کے سامنے تو اچھے کتنے ہی بن جاؤ پھر بھی عیب نکالیں گے، اللہ کے سامنے اچھے رہو۔ وہ اللہ ہے جو تمہاری ہر حرکت کو جانتا ہے، تمہارے آنے والے اندر کے برے خیالات کو جانتا ہے، اچھے خیالات کو جانتا ہے، تمہاری بری نیتوں کو جانتا ہے، اچھی نیتوں کو جانتا ہے۔ مومن کی نیت بھی، کیونکہ مومن سے جو چیز نکلتی ہے وہ صرف خیر ہوتی ہے۔ مومن خالی اگر نیت بھی کر لے تو اس کی نیت کا بھی اجر اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ نیت کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ایسا ہے کہ اس کو معلوم، اللہ کو معلوم کیا نیت کیا کیا نہیں کیا۔ انسان چلتا پھرتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے، اچھے گمان بھی آتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر، بدگمان بھی ہوتا ہے۔ بدگمانی سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کسی کو دیکھ رہے ہو اس سے بدگمان مت ہو، اچھا گمان رکھو، اچھی سوچ رکھو، جو چیز تم میں آ رہی ہے وہ اچھی آئے، بری نہ آئے۔ یہ ظاہری یہ جو پریکٹس ہو رہی ہے روزانہ کی، سالوں سال سے اس عمر سے کر رہے ہیں لوگ، پریکٹس کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کی، بیٹھنے کی، پھر بھی ادب نہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے بڑوں کا احترام نہیں، اپنی اولاد کو ادب نہیں سکھا رہے، اپنی
اس عمر میں نہیں سکھائیں گے تو بڑے ہونے کے بعد میں کیا سکھائیں گے ان کو؟ دنیا بیٹھی ہے گندگی سکھانے کے لیے، پوری دنیا میں گندگی ہے. جس کسی کے گھر میں ٹی وی ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، گندگی موجود ہے. گندگی بہت ہے، لیکن اچھائی سیکھنے کے لیے کیسے سکھائیں گے؟ مجھ میں چاہیے اچھائی، میری نیت میں چاہیے، میری فکر میں چاہیے، میرے ذریعے سے نکلنے والے اعمال اچھے چاہیے، تو میں اپنی اولادوں کو سکھاؤں گا. عجیب ماحول ہو کے رہ گیا ہے، اپنی اولادوں کو سکھانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. مرد کے پاس میں وقت نہیں ہے، کمانے کے لیے نکل رہی نوکریاں ہیں. عورتوں کے پاس میں وقت نہیں ہے، ان کو مصروفیات ہے گھر کے. مرد کے لیے ٹفن تیار کرنا ہے، بچوں کے لیے کھانے تیار کرنا ہے، اپنی خود کی ان کی ضرورتیں ہیں، گھر کو سجانا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، جھاڑو دینا ہے، یہ کام کرنے ہیں، وہ کام کرنے ہیں، آئے سو رشتہ داروں کو دیکھنا ہے. دنیا بھر کا ماحول، گھر کی عورتوں کے اوپر ذمہ داریاں، ایسی ذمہ داری ہیں جو ان کی ضروری نہیں ہے. کتنا بڑا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی محل نہیں بنایا، کوئی پکا گھر نہیں بنایا رہنے کے لیے. یہ نبی کی سنت آج ہر کسی کے گھر کو دیکھنے محل سے کم نہیں ہے. رسول اللہ کی زندگی سنت کیا ہے؟ سادگی ہے. اتنے برے ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا ایسا بنا کے رکھ دی ہے، دنیا کا ماحول ایسا ہو گیا، برباد ہو رہے ہیں مسلمان. اللہ کا نام لے رہے ہیں، 5 وقت اللہ کے نام کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اذانیں برابر ہو رہی ہیں، نمازیں برابر پڑھ رہے ہیں، قرآنوں کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، قرآن کو سمجھ بھی رہے ہیں، علماء الگ نکل رہے ہیں، ہر سال حفاظ الگ تیار ہو کے نکل رہے ہیں. پھر بھی دیکھیں تو دنیا اپنی خود کی زندگیوں میں جھانک کے دیکھ لیں، ہماری کیا حالت ہے، ہمارے ایمانوں کی کیا حالت ہے. ماحول، بچوں کے ذریعے سے گھر کے ماحول کا پتہ لگتا ہے. جو تربیت ملی ہے جن بچوں کو، وہ تربیت سامنے آتی ہے جب بچے سامنے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں میں وہ ملکہ نہیں دیا جو چھپا سکیں کچھ چیزوں کو. بچپنا ایسا رکھا، اسی وجہ سے شریعت مطہرہ کا حکم بلوغیت کے بعد میں ہے، بچپنے پہ نہیں ہے. جب بالغ ہوا حکم عائد ہوتا ہے اس پر. لیکن بالغ ہونے تک جو تربیت ان کو دی جاتی ہے، گھروں سے ملتی ہے، اسکولوں سے ملتی ہے، خاندانوں سے ملتی ہے، گھر میں مائیں سکھاتی ہیں، والدین سے باپ سکھاتا ہے. جتنا ماحول، باپ کا اثر زیادہ ہوتا ہے اولاد پر، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو. ماں پھر بھی ممتا اور محبت کے اس میں خاموش ہو جاتی ہے، تھوڑی سی نظر اندازی کر، نرم دل اختیار کرتی ہے. باپ ذرا سختی اختیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چاند بھی رکھا ہے آسمانوں میں، سورج بھی رکھا ہے آسمانوں میں. سورج کی تپش، باہر نکلیں دیکھیں، تھوڑی دیر کھڑا کریں دھوپ میں، معلوم ہو جاتا کتنی تپش ہے، کتنی گرمی ہے. اللہ اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنائیں. مسلمانوں کے گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اسلامی معاشرے کو اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے آپ پہ لاگو کریں. آداب اسلامی اپنے آپ کو سکھائیں، اپنے اوپر نافذ کریں. خود کی زبانوں کا خیال کریں، کس کے سامنے کون سی زبان کیسے چل رہی ہے. یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہے، یہ میرے بڑے ہیں، یہ محلے کے بڑے ہیں، یہ فلانے ہیں، ان کے سامنے میں زبان کیسے بولوں. گفتگو کے بھی آداب ہیں، رہن سہن کے آداب ہیں، بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے کے آداب ہیں، مسجد کے آداب ہیں، گھر کے آداب ہیں، کسی شادی میں جا رہے ہیں اس کے آداب ہیں. یہ سب اسلامی طریقے ہیں. لیکن اسلامی طریقے تو کدھر ہو گئے، دنیاوی دوسرے طریقے ہم پر حاوی ہو چکے ہیں. کوشش کریں اسلامی طریقے کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری یہ زندگی بھی اچھی رہے اور مرنے کے بعد میں ہم اللہ کو منہ دکھا سکیں کہ اللہ ہاں جتنی کوشش مجھ سے ہو سکتی تھی میں نے عمل کیا، تیری رضا کے خاطر، تیری محبت میں، تیرے بھیجے ہوئے دین پہ ایمان رکھتے ہوئے.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل ادوار وعلى اله واصحابه النور عدد خلقه ورداء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وعلى سائر الانبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين اجمعين اينما كانوا الى مشارق الارض ومغاربها. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.